السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی کے ان پولیس افسروں کے لیے بہت بڑی خبر، بہت بڑی خوشخبری، جو ایس ایچ او بننے کی تمام تر صلاحیت تو رکھتے تھے لیکن وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ بالآخر ان کی بھی اوپر والے نے سن لی اور وہ بہت جلد ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جب کراچی میں تھانوں کی ماں یعنی کہ ہیڈ محرر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بدعمالیوں کے باوجود، جرائم میں مکمل طور پر ڈوبے جانے کے باوجود انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بھی تبدیل نہیں کروا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جبکہ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے دو بہت ہی تاریخ ساز جو فیصلے ہیں انہیں بھی آج ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ وہ کیا آرڈر ہونے جا رہا ہے، وہ کیا معجزہ یا کرشمہ ہونے جا رہا ہے کہ کراچی کے وہ پولیس افسران جو کہ عرصہ دراز سے ایس ایچ او بننے کا خواب تو دیکھا کرتے تھے لیکن انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں ملا کرتی تھی، یعنی کہ ان میں وہ تمام تر صلاحیتیں، تمام تر قابلیت، تمام تر خوبیاں تھیں لیکن اس کے باوجود وہ تھانوں کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ان کے خواہشات کی راہ میں امتحانی ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ حائل ہو رہا تھا۔ یہ ڈاکٹرین جو ہے یہ ڈاکٹر غلام نبی میمن کا ہے، سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اور موجودہ آئی جی سندھ۔ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر پڑنے والے پریشر کو روکنے کے لیے اور اپنے اختیارات میں دوسروں کی شمولیت کو ناکام بنانے کے لیے امتحان کا ٹوپی ڈرامہ رچایا تھا۔ ان کی مرضی ہوتی تھی، جسے چاہتے وہ ایس ایچ او لگواتے تھے، جسے چاہتے تھے وہ امتحان میں فیل کر کے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے۔ تو یہ رکاوٹیں جہاں با اثر اور نکمے پولیس افسروں کی راہ میں دیوار بنتی رہی تو وہاں بہت سارے قابل اور اہلیت کے حامل اچھے پولیس افسروں کی راہ میں بھی یہی امتحانی ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ رکاوٹ بننا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اب جب آئی جی سندھ کی تبدیلی ہو گئی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے جاوید عالم اوڈو جیسے ایک زمینی حقائق سے مطابقت رکھنے والا پولیس افسر کراچی چیف کے حیثیت سے جب انہوں نے چارج سنبھال لیا تو انہیں سب سے پہلے یہی چیز جو ہے ان کے اصولوں اور ان کے فرائض کے راہ میں جو ہے وہ آڑے آ رہی تھی کہ یہ امتحان کا کیا طریقہ کار ہے۔ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے، ان کی مرضی ہو، جسے چاہے جسے وہ اہلیت کا حامل سمجھیں گے وہ اسے تھانے کا ایس ایچ او لگا دیں گے۔ یہ ان کا استحقاق ہے، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے اور اب وہ انہی ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عنقریب جو ہے امتحانی طریقہ کار کا جو طریقہ کار ہے اس کو جو ہے بلڈوز کرنے جا رہے ہیں، اس کو زمین دوز کرنے جا رہے ہیں، ان کو غرق کرنے جا رہے ہیں اور وہ پرانا طریقہ کار جو ہے دوبارہ رائج ہونے جا رہا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جسے چاہے اسے جو ہے وہ کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او لگا سکتے ہیں اور وہ اپنے اس اختیارات کو استعمال کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے بھی مشاورت کر چکے ہیں اور عنقریب جو ہے وہ اس سلسلے میں باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ایسے لاوارث پولیس افسروں کے لیے جن کی راہ میں جو ہے یہ امتحانی ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اہلیت کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود وہ تھانے کے ایس ایچ او نہیں بن پا رہے تھے۔ تو یہ اب فوری طور پر جو ہے کسی وقت اس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کے جو ماڈرن پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر اس وقت 2 پولیس افسران جو ہے ایس ایچ او کی حیثیت سے جو ہے بیک وقت 2 تھانوں کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ خود نصیر تنولی جو ہے ایس ایچ او بورڈ بیسن اور اسی طریقے سے لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے جو ایس ایچ او ہیں لیاقت حیات، ان کے دن جو ہے وہ اب کم ہونے شروع ہو گئے۔ کسی وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھانے جو ہے دوبارہ الگ الگ کر دیے جائیں گے اور ہر تھانے میں ایک الگ ایس ایچ او کی پوسٹنگ کر دی جائے گی اور کراچی کے کوئی 8 یا 9 ایسی بڑی پولیس چوکیاں ہیں کہ جنہیں اب
مستقبل قریب میں جو ہے وہ تھانے کا درجہ دے دیا جائے گا، جس کا نوٹیفیکیشن جو ہے کسی وقت بھی جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ کچھ انقلابی تبدیلیاں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، میری پش پر جو میری ٹیم کام کری ہے وہ مجھے بار بار اشارے دے رہی کہ آپ اس کا اناؤنس کیوں نہیں کرتے ہیں، کہ بھئی آپ لوگ اگر حق و صداقت کا سفر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جاری و ساری رہے اور آپ کو چونکا دینے والی اندر کی خبریں ملتی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹس جو ہے ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری ڈائریکشن صحیح ہے یا کہ غلط ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کراچی کے تھانوں کی ماؤں کی۔ تھانوں میں جو ہے ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتا ہے۔ باپ کہتے ہیں ایس ایچ او کو اور ماں کہتے ہیں ہیڈ مورر کو۔ اب ماں کی نظر میں تمام بچے یکساں ہوتے ہیں، لیکن پولیس کی ماں جو ہے وہ اس معاملے میں امتیازی سلوک رکھنے کی عادی ہے، یعنی کہ جو بچہ کماؤ پوت ہے، جو کما کے دیتا ہے، وہ اس سے گلے سے لگاتی ہے، اور جو کماؤ پوت نہیں ہے، جو پکٹ ڈیوٹی کرتا ہے، اسے ماں ہر وقت جو ہے دھتکارتی رہتی ہے۔ وہ جو بیٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور جو بیٹ اکٹھی کرتا ہے، یعنی کہ جو وظیفہ لاتا ہے، جو بھیک اکٹھی کرتا ہے اپنی ماں کے لیے یا تھانے کے ہیڈ مورر کے، تو وہ ہیڈ مورر جو ہے وہ اسے اپنی آنکھ کا تارا بناتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض ہیڈ مورر ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ایس ایچ او، اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، اپنے ڈی آئی جی زونل جو ہیں، وہ ایڈیشنل آئی جی تو کیا سندھ پولیس کے آئی جی کو بھی جو ہے خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یعنی ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ انہی میں شامل جو ہے پریڑی تھانے کا ایک ہیڈ مورر، جو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سندھ پولیس کے بہت سارے ایس ایچ اوز اور بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے بھی زیادہ با اثر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ کون ہیں؟ یہ جو ہیڈ مورر ہیں پریڑی کے، چودھری شعیب ہیں، تو ہیڈ کانسٹیبل یہ ایک چودھری انور ہوا کرتے تھے ڈی ایس پی، ان کے فرزند ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ چودھری انور بہت فرشناس اور اچھے پولیس افسر رہے ہیں کراچی میں، ایس ایچ او بھی رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن اس وقت معلوم یہ ہوا ہے کہ موصوف جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے جو پرسنل سٹاف آفیسر ہے، پی ایس او جو ہیں ایس ایس پی فرخ بشیر کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی 48 گھنٹے قبل جو ہے آئی آر یعنی کہ انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے نتیجے میں کہ مذکورہ ہیڈ مورر جو ہے یہ لوٹ مار کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، رشوت اور یہ چھابڑی والوں سے، اور ان کی بھیڑ ان کو جو ہے لاکھوں کے حساب سے آتی، کہتے ہیں کہ ہفتہ 4 سے 5-6 لاکھ روپیہ انہیں ملتا ہے، اور 5-6 لاکھ روپے جو ہے پریڑی تھانے کے ایس ایچ او سجاد خان کو ملتے ہیں، جو ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، یعنی کہ ہر بڑے آرام سے یہ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو ان کی شکایت ہو گئی تھی آئی آر میں، تو آئی آر کی رپورٹ کے بعد جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا نے انہیں معطل کر کے ان کی جگہ جو ہے ایک اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ سرفراز کو جو ہے پریڑی تھانے کا ہیڈ مورر لگا دیا۔ سرفراز موصوف جو ہے وہ جا کے چارج لینے کے لیے جاتے ہیں خوشی خوشی کہ چلو میں پریڑی جیسے کماؤپوت تھانے کا ہیڈ مورر یعنی تھانے کی ماں بننے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں موجود جو ہیڈ مورر تھے شعیب، انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ٹینگا دکھا دیا کہ جاؤ بھی جس قدموں سے آئے اسی قدموں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملازمین کے ذریعے تمہیں اٹھا کے تھانے سے باہر پھینک دوں۔ کس خوشی میں چارج لینے آیا ہو؟ یعنی کہ اسی دوران جو ہے وہ انہوں نے اپنے سرپرست اعلیٰ، میں کہتا ہوں اس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے، فوراً انہیں فون گھما دیا، حالانکہ سی ایم کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر اس وقت ملک میں نہیں ہیں، بیرونی ملک جو ہے وہ ہنی مون منانے گئے ہیں، تفریح کرنے گئے ہیں، چھٹیاں گزارنے گئے ہیں۔ انہیں وہیں فون کڑکا دیا کہ جی مجھے جو ہے وہ کھیڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا فون کس طریقے سے ایس ایس پی ساؤتھ کو آتا ہے یا پھر ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے نعیم شرجیل کو آتا ہے، اس کے بعد جو ہے دوڑے لگ جاتی ہیں خود ڈی آئی جی کی بھی اور ایس ایس پی کی بھی، اور اس کے علاوہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی بھی، اور بالآخر جو آرڈر جاری کرنے کا غلطی کیا ہوتا ہے اسد رضا ایس ایس پی ساؤتھ نے، وہ اسی آرڈر کو جو ہے وہ تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے مزداق اپنا ہی آرڈر واپس لے کے جو ہے دوبارہ سے چودھری شعیب کو جو ہے
پریڑی تھانے کا ہیڈ مورر بنانے کا حکم نامہ جاری کر دیتی۔ اس سے زیادہ بھی کوئی سنگین مذاق سندھ پولیس میں ہو سکتا ہے؟ اور یہ مذاق ایک بار نہیں بار بار ہوتا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ پون کمار ایک ایس ایچ او پریڑی تھے، ان کے خلاف کرپشن کی ایک شکایت آئی تھی، لیکن اس کرپشن میں برابر کے شریک جو ہے ماں کے باپ کے ساتھ ماں بھی ہوتی ہے، یعنی تھانے کی جو ماں ہے ہیڈ مورر وہ بھی تھے، لیکن اس وقت بھی جو ہے آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن نے پون کمار کے خلاف تو کارروائی کی، انہیں تو سسپینڈ کر کے بلیک کمپنی بھجوا دیا، لیکن ان کے ساتھ جرم میں برابر کے شریک جو ہے وہ چودھری شعیب کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے بھی پر جل رہے تھے، تو انہوں نے بھی ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے میں ہی عافیت جانی، اور ایک طریقے سے انہوں نے اپنی سیٹ کو بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے، ورنہ ان کی سیٹ چلی جاتی اگر وہ پیڑی تھانے کے ہیڈ مورر کو جو ہے ادھر سے ادھر کرتے، کیونکہ ان کی پشت پر کوئی اور نہیں، خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے پی ایس او فرخ بشیر کھڑے ہیں۔ وہ کیوں ان کی سرپرستی کرتے ہیں، کیوں ان کی پشپنائی کرتے ہیں، اس کی پر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس کی اصلیت حقیقت کیا ہے۔ اب اسی طریقے سے کھارادر تھانے کے ایک ہیڈ مورر تھے حفیظ، 3 سالوں سے جو ہے وہ کھارادر جیسے کماؤ پوت سونے کی چڑیا نما تھانے کے ہیڈ مورر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے۔ اب انہیں جو ہے شبیر سٹھیار جو ایس ایس پی سٹی ہے، انہوں نے تبدیل کرنے کی غلطی کی، انہیں وہاں سے نبی بخش تھانے کا ہیڈ مورر لگا دیا، یعنی ایک تھانے سے دوسری تھانے کا اس کو ماں بنا دیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک اور لاوارث تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ بھی جو ہے ہیڈ کانسٹیبل خرم، ان کو جو ہے کھارادر تھانے کا ہیڈ مورر جو ہے میٹھادر تھانے کے ہیڈ مورر کمال کی سفارش پر لگوایا ہے۔ کمال جو ہے واقعی کمال ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی نعیم شرجیل جو ہے وہ ان کا سنا ہے، ناقدین کہتے ہیں کہ ان کا کچن چلواتے، اور کچن اتنا مہنگا نہیں ہے ان کا، صرف 3 سے 5 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے ان کے کچن کا۔ وہ کچن کا خرچہ جو ہے وہ میٹھادر تھانے کے ہیڈ مورر میٹھادر تھانے کی ماں برداشت کریں، اسی لیے ان کی خواہش پر جو ہے انہی کے ساتھی ہیڈ کانسٹیبل خرم کو کھارادر تھانے کا ہیڈ مورر لگا دیا، حالانکہ جو حفیظ ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ باصلاحیت، زیادہ پروفیشنل اور زیادہ علاقے کو جانتے ہیں، انہیں لگانا چاہیے، لیکن انہیں ہٹا کر ان کی جگہ پر جو ہے اس ڈی آئی جی کے سفارشی جو ہے خرم کو وہاں کا ہیڈ مورر لگا دیا۔ ناظرین اندازہ لگائیں کہ تھانے کی ہیڈ مورری بھی کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ پوسٹنگ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کہ جو پرسنل سیکرٹری کو جو ہے پی ایس او کو جو ہے وہ بیرون ملک سے ٹیلی فون کرنے کی زحمت یا نوبت اٹھانی پڑتی ہے اپنے لاڈلوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنے آنکھ کے تاروں کو بچانے کے لیے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے ہیڈ مورر، ان پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ اب سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن 2 کارناموں کا میں آج خاص طور سے ذکر کروں گا جو کہ ان کے ریکارڈ کا ایک طریقے سے حصہ بن چکا ہے۔ وہ بڑے کارنامے ہیں۔ ایک سب انسپکٹر ایاز کیڑو، یہ جو امجد شیخ اب پوسٹنگ ہوئی ہے ایس ایس پی حیدرآباد کی، ان کے لاڈلے ہیں، ان کے خاص الخاص ہیں، ان کے پرسنل سٹاف آفیسر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ بہت کام کر چکے ہیں، ہر جگہ پر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے میں ان کا نام ہے، اغوا برائے تاوان میں خود بھی ملوث رہے ہیں، مبینہ طور پر ان پہ الزامات ہیں، اس میں یہ گرفتار بھی ہو چکے تھے، اور اسی الزامات میں ڈسمس فرام سروس بھی رہے ہیں کافی عرصے تک، لیکن انہیں اس سنگین الزامات سے بری کروانے میں جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کا کلیدی کردار ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 15 سے 25 لاکھ روپے رشوت کی لی گئی، 21 لاکھ روپے روکڑا لینے کے بعد ہی مشتاق مہر نے اتنا کڑوا گوٹ کیا ہے اور انہیں بحال کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اب امجد شیخ ایس ایس پی حیدرآباد لگ گئے ہیں، اور حیدرآباد میں ہی جو ہے عدنان رفیق صدیقی کے کرپشن، ان کی جعلسازی اور ان کے اپنے سروس فائل میں جو 2 نمبریاں انہوں نے کی ہے، اس پر ان کے خلاف گرچہ کرپشن کا مقدمہ بن سکتا ہے، اینٹی کرپشن کا کیس ہے، اور ان کی وہاں تحقیقات جو ہے سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد
ساجد صدروزئی کے حکم پر جو ہے ان کے انسپکٹر اسجد گجر کر رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ایس ایس پی تبدیل ہو چکا ہے, امجد شیخ آ چکے ہیں, اور امجد شیخ کا جو خاص الخاص ہے وہ میں کہہ چکا ہوں, ایاز کھیڑو, تو اب وہ تفتیش سب ختم ہو جائے گی. ہوا میں اس کو تحلیل کر دیا جائے گا, دھواں بن کر یا راکھ بن کر زمین پہ اس کو بکھیر دیا جائے گا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ عدنان رفیق صدیقی کی وہ انکوائری کہاں چلی گئی. ایک تو یہ بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اس کے علاوہ ایک اور تاریخ ساز جو کارنامہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے اپنے اسی لاڈلے عدنان رفیق صدیقی کے کہنے پر کیا ہے, وہ ہے جناب عالی اشتیاق غوری. بڑا نام ہے سندھ کراچی پولیس کا. اشتیاق غوری بہت ہی پاورفل ہے, بہت سارے مقدموں کا بوجھ ان کے سر پر ہے. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بار بار ڈسمس فرام سروس ہوتے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتے رہے ہیں. اور خود عرفان بہادر کی بھی جو ہے وہ لاڈلے تھے ان کے لیے, اور ان کے ڈی ایس پی ایڈمن کے طور پر وہ کام کرتے رہے. اب جا کے جو ہے سابقہ آئی جی نے جو ہے وہ انہیں بحال بھی کیا تھا اور ان کو پرموٹ بھی کر دیا. اتنے سنگین قسم کے جرائم میں, یعنی کہ بینک ڈکیتی میں ملوث تھا, 65 لاکھ کی ڈکیتی میں ایئرپورٹ میں گرفتار ہو چکا تھا, اغوا برائے تاوان, زمینوں پر قبضے, یعنی کہ کتنے مقدموں میں ملوث تھا. لیکن اس کو باوجود تمام ریکارڈ کو کلین کر کے انہیں بحال کر دیا, اور پھر اب موصوف ڈی ایس پی بننے میں بھی کامیاب ہو گئے. یہ ہے سندھ پولیس کی صورتحال, جس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے, جتنا بھی افسوس کیا جائے, کم ہے. خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے ہمارے نمائندے قیامت گل کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 257 یا 280 جو ڈی ایس پیوں کی اب جا کے کہیں پرموشن ہو رہی, ان کی سینیارٹی جو اب فکس کر دی گئی, جو لسٹ جاری ہوئی ہے, ان میں 3 جو خاتون ڈی ایس پی ہیں ان کو جونیئر ہونے کے باوجود جو ہے بہت سارے سینئر جو ہے ڈی ایس پی ہے ان پر فوقیت دے کے ان کو آگے کر دیا. یعنی کہ اب ان کو جو ہے ان کی ایس پی کے حصے سے پرموشن ان سے پہلے ہو جائے گی. یہ اقربا پروری پولیس کے ڈسپلن کا کس طریقے سے شیرازہ بکھیر رہی ہے, اس کا اندازہ آپ لوگ لگائیں کہ کس طریقے سے اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو. یہ صرف جو ہے سندھ پولیس ہی میں یہ رونا نہیں رویا جا رہا, بلکہ اس لعنت سے جو ہے پاکستان کی کوئی ایک بھی پولیس جو ہے وہ محروم نہیں ہے. اس سے قبل کے ناظرین میں اجازت چاہوں, بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے. اس وقت ہمارا ملک جو ہے ایک ایسی جنگ جو کہ ملک کے اندر جو ہے غداروں اور ملک سے محبت کرنے والے حب الوطنوں کے درمیان چل رہی ہے. اب جو ریاستی ادارے ہیں وہ بجائے اس جنگ میں جو ہے یا تو نیوٹرل رہیں یا پھر وہ انصاف کرے, لیکن ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ انصاف کرنے کے بجائے غداروں کے کہنے پر, ان کے اشارے پر جو ہے خود ملک کے جو محب وطن ہیں, جو ملک سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے خلاف متحرک ہو کر ان کے خلاف کارروائی کریں. ان کے خلاف سے مطلب ایک طریقے سے خود ریاستی ادارے پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. میرا اشارہ جو ہے یہ خود نامور صحافی ایاز میر اور خود عمران ریاض خان کی جانب ہے. یہ وہ صحافی ہیں جو کہ سچائی کو لے کے چلنے والے ہیں, یعنی جو سچائی کی صداقت کی پرچار کر رہے ہیں. ان کا یہ صداقت اور سچائی کی پرچار کرنا جو ہے اتنا بڑا جرم یا گناہ بن چکا ہے کہ ریاستی ادارے متحرک ہو چکے ہیں. تو یہ اب ریاستی اداروں ان کو اپنا زاویہ تبدیل کرنا ہوگا, اس لیے کہ ان کا یہ جو کردار ہے یہ خود پاکستان کی سلامتی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بن چکا ہے. جو ریاستی اداروں کو جو ہے وہ غداروں کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے تھی. میرا اشارہ جو ہے یہ جو ملک دشمن جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنی چاہیے تھی, لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ملک سے محبت کرنے والے جرنلسٹوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں اس وقت کر رہے ہیں. اور جو ملک کے غدار جو سیاستدان ہیں انہیں تو بیرون ملک سے بلا کر جو ہے ان کے جرائم کو دلوا کر جو ہے انہی میں شامل ایک ویٹر کو جو ہے اب کسی صوبے کا گورنر بنایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ ملک کے اتنے اہم ترین عہدوں کی بے توقیری اور کیا ہوگی کہ جو ریاستی ادارے غداروں کے خلاف, غدار سیاستدانوں کے خلاف کارروائی انہیں کرنا چاہیے تھی, وہ ان کے خلاف تو کارروائی نہیں کرے, بلکہ ان کے کہنے پر جو ہے خود ملک سے محبت کرنے والے سچے صحافیوں
عمران ریاض خان اور خود ایاز میر اور سمیع ابراہیم اور خود ہمارے جو قابل احترام ہیں معید پیرزادہ جیسے اچھے صحافیوں کے خلاف جو ہے ریاست کے ادارے اس وقت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔